السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ سب؟ آج ہم نے اردو کا چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے پیاری کائنات، ٹھیک ہے؟ اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ کیا آپ نے اپنی اس پیاری زمین سے اوپر نگاہ اٹھا کر کبھی آسمان کو غور سے دیکھا ہے؟ پرندوں سے اوپر، بادلوں کے پیچھے، چاند سے بھی آگے ستاروں اور سیاروں کی ایک دنیا آباد ہے۔ چلیں تھوڑی دیر کے لیے تصور کرتے ہیں کہ ہم زمین کو چھوڑ کر اوپر کی طرف آسمان کی سیر کو جا رہے ہیں۔ اس سیر میں سب سے پہلے ہم اپنے نظام شمسی کو دیکھیں گے۔ شمس کا مطلب ہے سورج، اور چونکہ سورج اس نظام کا مرکز ہے اس لیے اس نظام کو نظام شمسی کہتے ہیں۔ سورج نہ صرف اس نظام کا مرکزی حصہ ہے بلکہ یہ اس پورے نظام کا 99% حجم رکھتا ہے۔ تمام سیاروں کے چاند اور شہابی مل کر بھی اس کے حجم کا 1% نہیں ہیں۔ ہماری زمین بھی اسی نظام کا ایک حصہ ہے اور باقی سیاروں عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری، زحل اور یورینس اور نیپچون کی طرح سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ یہ نظام شمسی اس بڑی کائنات کا ایک معمولی سا حصہ ہے جس میں کروڑوں کہکشائیں، ستارے، شہابی اور بہت سے اجسام فلکی شامل ہیں۔ کائنات کا مطالعہ علم فلکیات کہلاتا ہے۔ ہماری یہ زمین جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں اس عظیم کائنات میں ایسے ہے جیسے حرم میں ایک ذرہ۔ سائنسدان خلا اور کائنات کے بارے میں بہت کچھ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سائنس کا یہ شعبہ خلائی سائنس کہلاتا ہے۔ خلائی سائنس میں چاند، ستاروں اور سیاروں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس مطالعے کے کئی مقاصد ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ کائنات میں نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں، ہر آن ہونے والی تبدیلیوں پر نظر رکھی جائے۔ ایک مقصد اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ کیا انسان کائنات میں کسی اور مقام پر آباد کیا جا سکتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے سائنسدانوں نے اب تک چاند اور مریخ کے لیے کئی مشن بھیجے ہیں۔ مشن بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ خلائی جہاز، بڑی بڑی مشینیں اور خلائی اسٹیشن زمین سے چاند اور دوسرے سیاروں کی طرف روانہ کیے جائیں۔ خلا باز ان جہازوں، مشینوں اور اسٹیشنوں میں سوار ہو کر بھی گئے ہیں اور کئی بار خلائی گاڑیاں انسان کے بغیر بھی گئی ہیں۔ بعض جانور مثلاً کتا اور بندر بھی خلا میں بھیجے گئے ہیں۔ ان تجربات کے نتیجے میں بہت سی مفید معلومات حاصل ہوئی ہیں، لیکن انسان ان جگہوں پر آباد بھی ہو سکے گا اس بات کے امکانات بھی بہت کم ہیں۔ چاند ہماری زمین سے تقریباً 2,39,000 میل کے فاصلے پر ہے۔ انسان ہمیشہ یہ خواب دیکھتا تھا کہ وہ چاند پر اترے اور وہاں بس جائے۔ چاند تک پہنچنے کی سنجیدہ کوششوں کا آغاز 20ویں صدی میں روس اور امریکہ نے کیا۔ چاند پر پہلے اترنے کا ایک مقابلہ دونوں ملکوں میں شروع ہو گیا اور تقریباً 40 سال تک جاری رہا۔ اس دوران دونوں ملکوں نے کئی مشن خلا میں بھیجے۔ کئی مشن ناکام رہے، زیادہ تر کامیاب ہوئے۔ ابتدائی مشن انسان کے بغیر بھیجے گئے، یعنی وہ صرف مشینیں تھیں جن میں کیمرے اور دوسرے آلات لگے ہوئے تھے۔ ان ابتدائی آلات سے معلوم ہوا کہ چاند پر ہوا موجود نہیں ہے، وہاں انسان کا رہنا ممکن نہیں۔ جب 20 جولائی 1969 میں امریکہ نے اپنا خلائی مشن اپولو 11 کامیابی کے ساتھ چاند پر اتارا اور اولین انسان نے چاند پر قدم رکھا تو روس اور امریکہ کا یہ مقابلہ ختم ہو گیا۔ نیل آرمسٹرانگ پہلا انسان تھا جس نے چاند پر قدم رکھا۔ بز آلڈرن اس کے ساتھ تھا۔ 6 امریکی خلائی مشن اب تک کامیابی کے ساتھ چاند پر اتر چکے ہیں، جبکہ چاند کی سطح پر چہل قدمی کرنے والے خلا بازوں کی مجموعی تعداد 12 ہے۔ بہت سے خلائی مشن ناکام بھی ہوئے اور ان میں کئی خلا باز اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ پہلے کامیاب مشن کے بعد امریکی خلا باز ایسی گاڑیاں روور لے کر چاند پر گئے جو چاند کی سطح پر چلائی گئیں اور خلا باز 3 دن تک چاند پر رہے۔ چاند کے بعد انسان نے مریخ کی طرف سفر شروع کیا اور 1997 وہ سال تھا جب پہلی زمینی گاڑی پاتھ فاؤنڈر مریخ کی سطح پر اتری اور اس میں لگے کیمروں نے مریخ کی سطح کے قریب سے کھینچی ہوئی تصاویر اور فلمیں زمین پر بھیجیں۔ پاتھ فائنڈر کے ساتھ ایک روور بھی مریخ کی سطح پر اترا جس نے وہاں پر تجربات کیے۔ ان تجربات سے زمین پر موجود سائنسدانوں کو مریخ کے بارے میں بہت سی باتیں پہلی بار معلوم ہوئیں۔ آج کل بھی مریخ پر بھیجے گئے روبوٹس وہاں کے بارے میں معلومات زمین پر بھیج رہے ہیں۔ مریخ کی سطح پر موجود برف ایک ایسی امید ہے جس کی بدولت سائنسدانوں کا خیال ہے کہ وہ انسانوں کو مریخ پر آباد کرنے کے طریقے ڈھونڈ لیں گے۔ اللہ کی بنائی یہ عظیم کائنات اپنے بنانے والے کی ایک کھلی نشانی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں تعریفوں سمیت، پاک ہے اللہ عظمت والا۔ ٹھیک ہے، یہ چیپٹر کی ریڈنگ ہوگی۔ اب نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں۔ اس کی ایکسرسائز ہے
سب سے پہلے ہیں الفاظ معنی دیکھتے ہیں. پہلا ورڈ جو ہے وہ ہے کائنات، زمین و آسمان، حجم، جسامت، خلا باز، خلا میں جانے والا انسان، اجسام فلکی، سیارے، شہابی ستارے، سیارہ ہر وہ سیارہ جو سورج کے گرد گھومتا ہے، مفید، فائدہ مند، اولین سب سے پہلا، نظام شمسی سورج اور اسے گرد گھومنے والے سیاروں کا مجموعہ. ٹھیک ہے، نیچے آتے ہیں معروضی سوالات. آپ نے یہ ایم سی کیو ذہن جو کریکٹ ہے اس پہ نشان لگانا ہے. شمس کا مطلب ڈیش ہے، چاند، ستارے، سورج، زمین، تو اس کا مطلب ہے سورج. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کائنات کا مطالعہ ڈیش کہلاتا ہے، علم نباتات، علم جنگلات، علم فلکیات، علم ادویات، تو ہے علم فلکیات. تیسرا ہے خلا میں جانے والوں کو ڈیش کہتے ہیں، ہوا باز، خلا باز، غوطہ خور یا پائلٹ، تو وہ ہیں خلا باز. ٹھیک ہے. فورتھ ون ہے چاند کی سطح پر چہل قدمی کرنے والے خلا بازوں کی تعداد ڈیش ہے، 10، 13، 12 یا 8، تو وہ ہے 12. ٹھیک ہے. پانچواں ہے پہلی زمینی گاڑی جو مریخ پر اتری اس کا نام ڈیش ہے، پاتھ فائنڈر، ڈسکوری، روور یا اپالو، تو وہ ہے پاتھ فائنڈر. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ہمارے پاتھ فائنڈر. یہ ہو گیا ہمارے ایم سی کیوز کمپلیٹ. نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں سوالوں کے جواب. ہماری زمین سیاروں کے جس نظام کا حصہ ہے اسے نظام شمسی کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا آنسر آپ کو ملے گا پی جی 118 یعنی 118 پیج پہ آپ کو اس کا آنسر ملے گا. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 2 ہے سورج پورے نظام شمسی کا 99% حجم رکھتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر بھی آپ کو ملے گا 118 یعنی 118 پیج پہ. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 3 ہے خلائی مشن بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ خلائی مشن بھیجنے کا مطلب ہے، اس کا آنسر بھی آپ کو ملے گا 119 یعنی 119 پیج پہ پہلا پیراگراف جو ہے اس میں ملے گا. ٹھیک ہے. فورتھ ون کوشچن ہے چاند کے بعد انسان نے کس سیارے کی طرف سفر شروع کر دیا ہے؟ تو وہ ہے مریخ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے پانچواں آپ کے خیال میں اپنی زمین کے علاوہ دوسرے سیاروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اپنے جواب کی وجہ کاپی میں لکھیے. تو یہ بھی آپ خود بتاؤ گے کہ آپ کے خیال میں ضروری ہے یا نہیں ان کی معلومات جاننا. ٹھیک ہے. نیچے آتے ہیں فعل کی فاعل اور مفعول کے ساتھ مطابقت. مندرجہ جملوں سے واضح ہو رہا ہے کہ فاعل کے بدلتے ہی فعل کی صورت بھی بدل جاتی ہے. جیسے یہاں پہ دیے ہوں فاعل مفعول اور فعل دیے ہیں. دیکھیں لڑکا نماز پڑھتا ہے، فاعل واحد ہو تو فعل بھی واحد، اور فاعل مذکر ہو تو فعل بھی مذکر ہوگا. لڑکے نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی فاعل جمع ہے، اب یہاں پہ جمع ہو گیا تو فعل بھی جمع ہوگا. لڑکی نماز پڑھتی ہے تو فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث ہوگا. لڑکیاں نماز پڑھتی ہیں، اب فاعل جمع ہو تو فعل بھی جمع ہوگا. میں نے آم کھایا، یاد رہے کہ فاعل مفعول سے پہلے آتا ہے اور فعل ہمیشہ آخر میں آتا ہے. تو یہ انہوں نے ایگزامپلس دی ہوئی تھی. اب ہم نیچے جب کمپلیٹ کریں گے تو ہمیں اس کو سمجھ آئے گا. ہم فل کرتے ہیں جو انہوں نے نیچے دیے ہوئے جملے. ٹھیک ہے. پہلا دیا ہوا ہے دیکھیں بچہ آئس کریم ڈیش کھاتا ہے یا کھاتے ہیں، تو اس میں آئے گا کھاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جو ہے ایک ہے یعنی مطلب جمع نہیں ہے، واحد ہی ہے ایک. یہ تو بچہ آئس کریم کھاتا ہے. میں نے سیب، تو یہاں پہ کھایا آئے گا یا کھائی، تو یہ جو کریکٹ ہوگا وہ آئے گا کھایا. ٹھیک ہے. سلمیٰ کتاب پڑھتی ہے، پڑھتا ہے، تو وہ مؤنث ہے تو اس میں آئے گا پڑھتی ہے. ٹھیک ہے. اسلم اخبار پڑھ ڈیش رہا ہے یا رہے ہیں، تو وہ بھی ایک پرسن ہے، ایک ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ مذکر بھی ہے اسلم. ٹھیک ہے. تو رہا ہے آئے گا. لڑکیاں چوڑیاں ڈیش، تو اس میں زیادہ ساری لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے تو پہنتی ہے نہیں آئے گا، پہنتی ہیں آئے گا دوسرے والا. دادی اماں کہانی سناتی ہے یا سناتی ہیں، تو وہ ہے سناتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ہمارا جملے ہو گئے. تو اس سے امید ہے کہ آپ کو فعل فاعل کی مفعول کی مطابقت سمجھ آ گئی ہوگی. ہمارا یہ لیکچر آج یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.